بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص اسم اعظم پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء یا قرآنی آیات میں کون سا اسم اعظم ہے، اور دوسرا ہم کوئی خود ساختہ اسم اعظم بنا کر آپ کو پیش کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ جو حقیقتاً اسم اعظم ہے اور جو ہمارے مرشد کریم حضرت سخی سلطان باہو نے ہمیں بتایا ہے وہی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ 100% صحیح اسم اعظم وہی ہے جو آپ رحمت اللہ علیہ نے بتایا ہے۔ اب بلا تاخیر موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، اسم عربی لفظ ہے جو ایک اکیلے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اعظم یہ بتلاتا ہے کہ اس نام سے مراد عظیم نام ہے، لہذا اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک نام ہوتا ہے جسے پڑھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، روحانیت کی اعلیٰ معراج نصیب ہوتی ہے، فقر اور عشق نصیب ہوتا ہے، اور ساتھ اسم اعظم کی برکت سے انسان کو ہر چیز پر تصرف حاصل ہو جاتا ہے، اور اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو ہر چیز سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یقین جانیں کہ جس شخص کو اسم اعظم مل گیا اور اس نے قدر کی تو اس شخص کی زبان کن ہو جاتی ہے، اور وہ بہت سے عجیب و غریب کام سر انجام دے سکتا ہے۔ دیکھیں، عاملین، عابدین اور زاہدین نے ہر دور میں اسم اعظم کو تلاش کیا ہے، لیکن سوائے چند عارفین کے کوئی بھی اسم اعظم نہ پا سکا۔ بے شک انہوں نے دیگر اذکار اور عبادت سے اعلیٰ مراتب اور درجات تک رسائی حاصل کر لی، مگر وہ دریائے وحدت میں غوطہ ہونے اور وصال الہی سے محروم رہے، کیونکہ اسم اعظم کے بغیر کوئی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ مگر عموماً اس دور میں حیرانگی کی ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کل خود ساختہ اپنی طرف سے لوگوں نے اسم اعظم بنا لیے ہیں اور اپنی دکانیں چمکانے میں مصروف عمل ہیں۔ ان میں سے کچھ جہلی پیر بھی ہیں اور کچھ تعویذ گنڈے والے عامل حضرات بھی ہیں، اور بدقسمتی سے ان کے آستانوں پر لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اسم اعظم تو بس انہی کے پاس ہے، لہٰذا ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دیکھیں، حضور سلطان العارفین اسم اعظم کی شان میں بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اسم اعظم کو پڑھ کر اس کا حافظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، حافظ کی وضاحت کرتا جاؤں، یہاں حافظ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اسم اعظم کو یاد کر لے، بلکہ اسم اعظم کا حافظ ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان جدھر دیکھے، آئینہ دیکھے، پانی دیکھے، درخت، زمین و آسمان دیکھے تو ان میں سے اسے اسم اعظم نظر آئے، ہر طرف اسے اسم اعظم کا نظارہ دکھائی دے، اسے اسم اعظم کا حافظ کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اسم اعظم کے ذکر سے اس شخص پر وہ علم لدنی کھلتا ہے کہ کسی اور علم کے پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ آپ مزید اپنی تصنیف نور الہدیٰ شریف میں لکھتے ہیں کہ اے طالب، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون سا علم ہے کہ جس سے طالب حق آفات شیطانی، بلیات نفسانی اور حادثات دنیا پریشانی سے بچ کر قرب ربانی میں پہنچ جاتا ہے، اور فنا فی اللہ ہو کر ہمیشہ غرق نور اور مشرف وصال رہتا ہے، اور اسے وصال لازوال حاصل ہوتا رہتا ہے، اور وہ کیل و کال کو چھوڑ دیتا ہے اور دیدار جمال کے مشاہدے کی لذت حاصل کرتا رہتا ہے۔ وہ علم اور راہ اسم اعظم ہے جس سے ساتوں اندام روشن ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسم اعظم ہے کیا؟ تو اس کا راز کھولتے ہوئے حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، اے طالب، یاد رکھ لے کہ اسم الذات سے 4 اسم ظاہر ہوتے ہیں: اللہ،
للہ، لاہو اور ہو ہی اسم اعظم ہے۔ آپ فارسی میں فرما رہے ہیں اسم اعظم انتہائے باہو بود، ورد باہو روز و شب یاہو بود، کہ اسم اعظم یاہو نے باؤ کا رہبر اور پیشوا بن کر اسے مجلس محمدی کی دائمی حضوری سے مشرف کر دیا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں اسم اعظم سے فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے باہو دن رات ذکر یاہو میں غرق رہتا ہے۔ آپ اسم اعظم کی شان میں مزید فرماتے ہیں اسم اعظم ہو کرتے کرتے جب ذاکر کے وجود پر اسم ہو غالب آ کر اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو اس کے وجود میں اسم اعظم ہو کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ آپ فارسی شعر میں فرماتے ہیں ابتدا ہو انتہا ہو ہر کے باہو میر سد، عارف عارفاں شد ہر کے باہو ہو شد، یعنی ابتدا بھی ہو ہے اور انتہا بھی ہو ہے، جو کوئی ہو تک پہنچ جاتا ہے وہ عارف ہو جاتا ہے اور ہو میں فنا ہو کر ہو بن جاتا ہے۔ سامعین محترم یاد رہے کسی نے یا حی و یا قیوم کو اسم اعظم قرار دیا ہے تو کسی نے یا رحمان کو اسم اعظم قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں کنفرم نہیں ہے، مگر حضور سلطان العارفین وہ ہستی ہیں جنہوں نے معرفت الہی کی انتہا تک پہنچ کر مکمل یقین اور تحقیق کر کے یہ فرمایا ہے کہ ذکر اسم الذات ذکر ہو ہی اسم اعظم ہے۔ اب ہم پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اسم اعظم کی ہم قدر کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا قرب و وصال اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو سکیں اور موت قبل ان تموت کے مقام تک پہنچ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پر یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم یہاں رہ کر دنیا میں روحانیت اور فقر کی تعلیم عام کریں اور خود کو اور اس معاشرہ کو فرقہ واریت سے پاک کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو اسم اعظم سے منور فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔